اور کب سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے؟ انسان تو بہت دیر بعد آیا، اور کب یہ ختم ہوگا؟ تو یہ پوری کی پوری دنیا، آخرت جو اصل ہمارا ٹھکانہ ہے، جس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے کیسے انداز سے ہمیں سمجھایا کہ تم میں سے کوئی ایک سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنی سوئی کے ناکے کو ڈبوئے، سوئی کا ناکا وہ سوراخ جس میں سے باریک دھاگا بھی بڑی مشکل سے داخل ہوتا ہے، اس کو ڈبو کر نکال لے تو اس کے اندر جو پانی کا قطرہ ذرہ آیا ہے، تو کیا اس سے سمندر میں کوئی کمی آ جائے گی؟ لیکن سمندر بھی محدود ہے۔ تو فرمایا اگر تم آخرت کو سمجھنا چاہتے ہو اور دنیا کو، تو دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں سوئی کے ناکے میں آنے والے قطرے کے برابر ہے۔ اور سمندر بھی محدود ہے، چاہے کتنا بڑا سمندر ہو، یہ سمندر محدود ہے کہ اس دنیا میں 70% پانی ہے تو 70% وہ محدود ہے، اور آخرت کی زندگی کوئی محدود نہیں۔ اس آخرت کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا۔ کیا اللہ کا انعام ہے کہ انسان موت کو نہیں چاہتا۔ موت کے معنی فنا ہو جانا نہیں، موت کے معنی تو ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونے کا، اس لیے کہتے ہیں فلاں کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ انتقال کہتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہونے کو۔ تو دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو گیا، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ 60-70 سال کی زندگی میں اپنے مبارک احکام دیے۔ حکم بھی کس کا؟ اللہ کا۔ حکم بھی کس کا ہے؟ اللہ کا، جو سارے کائنات کے خالق ہیں، جو ارحم الراحمین ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احکام کا مجموعہ ہمیں دین عطا فرمایا کہ ایمان یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ جو آدمی اپنے ایمان کا ذرہ بھی اپنے دل میں لے گیا، باقی زندگی اس کی نافرمانی والی تھی، اللہ چاہیں تو جہنم کی بھٹی میں اس کو سزا دیں، چاہیں تو اپنے جو ہے کرم سے اس کے گناہوں کو بخش کر پاک کر دیں، اور اس کو بھی اس ذرے کی بنیاد پر اس کی قیمت اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ اور وہ 10 گنا بڑی جنت ایسی کہ اس کی مٹی جو ہے وہ مشک کی ہوگی، گھاس زعفران کا ہوگا، اور ہر جنت میں نہریں ہوں گی، اور آخری درجے کے جو محلات ہوں گے، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، وہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ایک ذرے پر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بنانے کے لیے ہمیں اپنے احکام دیے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اور اس کی بنیاد ایمان ہے۔ یہ نماز اللہ نے عطا فرمائی کہ یہ 5 وقت کی نماز اللہ نے عطا کی ہے، اور اسی طرح اللہ نے روزہ عطا فرمایا۔ تو اللہ نے یہ احکام دیے ہیں، یہ بہانے ہیں اپنے خزانوں سے دینے کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دین جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور روزے کے بارے میں اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس سے پہلے لوگ امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور کس لیے، یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور کس لیے فرض کیے گئے؟ تاکہ تمہاری زندگی تقوی والی پاکیزہ بن جائے، لعلکم تتقون۔ ہر اللہ کے امر کا ایک مقصد ہے، ایک اس میں تربیت ہے، اور ایک اس کا فائدہ ہے۔ جیسے نماز انسان کی زندگی کو بناتی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان جب اپنے تمام اعضاء کو نماز میں اللہ کے حکم کا پابند کر لے گا، تو اس نماز کی تاثیر یہ ہے کہ انسان اب یہ نماز اس کو ہر گناہ سے اور بے حیائی والے کام سے روکے گی۔ جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن گئی۔ اس لیے آتا ہے قیامت میں جب انسان کے اعمال کو دیکھا جائے گا تو یہ اعلان ہوگا سب سے پہلے کہ اس کی نماز کو دیکھا جائے۔ اگر نماز صحیح ہے تو یہ دلیل ہے اس کی باقی زندگی بھی صحیح ہے، لیکن کب؟ جبکہ نماز ہو۔ اس لیے قرآن پاک میں آیا ہے نمازوں کو قائم کرو، یعنی نمازوں کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرو، خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھو۔ کہ انسان تمام اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخرت کے نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ روزہ دیا۔ اس سے پہلے رمضان شریف کے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور باقی صحابہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ یہ فرض ملا تو حضور یعنی عاشورہ کے روزے کی فرضیت، وہ جو اہتمام تھا وہ ختم ہو گیا، اور پھر رمضان شریف کا مہینہ۔ تو رمضان شریف کا مہینہ ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے لیے پہلے سے تیاری کیا کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ تم ایک بہت بڑا امر آنے والا ہے، تم ایک بہت بڑے امر کا استقبال کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے؟ آپ اتنی عظمت سے بیان کر رہے ہیں، یا وہی نازل ہوئی ہے؟ کہاں، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ رمضان شریف کا مہینہ ہمیں عطا کیا آخرت کو بنانے کے لیے، کہ جنت کے 8 دروازے اور ایک دروازہ خاص روزے داروں کے لیے ہے جس کا نام ہے ریان۔ اس دروازے سے جب وہ روزے دار داخل ہوں گے تو کبھی بھی ان کو پھر پیاس نہیں لگے گی۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنا دین جو مرحمت فرمایا ہے، یہ دین جو ہے ہمیں آخرت میں نوازنے کے لیے، ہمیں آخرت میں نوازنے کے لیے، اور اس میں سے ایک اہم یہ روزہ بھی۔ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے بارے میں سخی تھے، کیونکہ جو دین اور خیریں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر صحابہ کو اور امت کو پہنچاتے تھے۔ لیکن رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس حال میں عطا فرمایا کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے۔ تو بھئی اس رمضان شریف اور رمضان شریف کا مہینہ اس لیے کہ تمہیں تقوی والی صفت حاصل ہو جائے، کہ جیسے رمضان شریف میں تم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اور گھر میں اپنا حلال کھانا ہوتے ہوئے، مشروبات ہوتے ہوئے اللہ کے لیے تم نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، پینے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ایمان والا، میری بندی ایمان والی میری وجہ سے بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے، اور سب کچھ گھر میں ہوتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو، اس لیے فرمایا روزہ ایسا عمل ہے جو خالص میرے لیے، اس میں دوسرے کی ریا کی نیت ہو ہی نہیں سکتی، اتنا بڑا عمل ہے، ایسا عمل اللہ نے عطا فرمایا۔ تو کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم، تمام جتنے آدمی عمل کرتا ہے وہ اس کے اپنے کے لیے نظر آتا ہے کہ بھی عمل کر رہا، الا الصوم، روزہ ایسا عمل ہے کہ وہ ظاہر میں نظر نہیں آتا، بھوک اور پیاس کس کو نظر آتی ہے؟ اس لیے اتنا بڑا عمل ہے، فإنہ لی، یہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور اس کا بدلہ تو میں ہی عطا کرتا ہوں۔ اور ہر عمل کی تاثیر ہے، اس عمل کی تاثیر کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تمہاری زندگی پاکیزہ، منور اور نورانی اور معطر قسم کی جو ہے روشنی ہو جائے، تو زندگی ہو جائے اس جو ہے کیا کہتے ہیں رمضان کی وجہ سے۔ اس لیے کہتے ہیں جیسے رمضان شریف میں ہم نے کھانے پینے کو اللہ کے امر کی وجہ سے چھوڑا ہے، اس لیے نیت کرنا کہ اے اللہ باقی بھی تیری منع کی ہوئی چیزیں پوری زندگی جو ہے ہم جو ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ روزہ رمضان یہ ایک مہینہ روزے کے لیے، اور تقویٰ پوری زندگی کا روزہ، تقویٰ جو ہے پوری زندگی کا روزہ، یعنی پوری زندگی تم اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روکو، اور جن چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ہے حد میں رہ کر ان چیزوں کو استعمال کرو۔ فرمایا اگر اس رمضان شریف سے ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی اور رمضان کے بعد پھر انہیں غفلتوں میں لگ گئے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، مجھے تمہاری بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں، تم نے ایک مہینہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا اور روزہ کا نام لے لیا اور روزہ رکھا، اور بعد میں پھر تم اس غفلتوں کی طرف آ گئے، لے لو اپنی بھوک اور پیاس، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے بھائی یہ رمضان شریف کا مہینہ اپنے اندر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے احکام ہے ہی انسان کے اندر تربیت کا ذریعہ اور انسان کے جسم کو نورانی بنانے والے۔ تو یہ رمضان شریف کا مہینہ 12 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ۔ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے بہت زیادہ سخی تھے، خیر پھیلاتے تھے۔ یہ ہوا، اللہ کی طرف سے ہوا، کیا سخاوت ہے کہ ہر انسان کو ہر لمحہ اس ہوا کی ضرورت ہے۔ کہتے ہوا سے جتنا فائدہ ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں خیروں کو اس سے زیادہ پھیلانے والے، اس سے زیادہ سخی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، آگ سے آزادی والا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نافرمان ایمان والے کہ جن کو پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ہر رات میں اللہ 10 لاکھ جو ہے ایسے نافرمانوں کو رمضان کی خوشی میں اللہ تعالیٰ ان سے آگ سے جو ہے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو آخری رات ہوتی ہے، 30ویں رات یا 29ویں رات،
تو اس میں جتنا پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے 2,90,00,000 اس سے زیادہ جتنے اللہ نے جہنم سے آزاد کیے، آخری رات میں اللہ اتنے جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ رمضان شریف کا مہینہ اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے، اور رمضان شریف کے مہینے کو اس دعوت والے محنت سے خاص تعلق ہے۔ قرآن شریف جس میں احکام اترے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کا مہینہ ویسا مہینہ کہ اس میں قرآن اتارا گیا، اور رمضان شریف کے مہینے میں ایک رات ایسی رات ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کی 83 سال اور 4 مہینے مدت بنتی ہے، یعنی ایک رات کی عبادت ایسے ہے جسے 83 سال 4 مہینے انسان عبادت میں رہا۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، کتنی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے نبیوں کے اور نیک لوگوں کے قصے بتائے گئے، بڑی بڑی عمریں تھیں، تو ایک کچھ انبیاء ایسے کہ جو 80 مہینے وہ جہاد میں رہے اور میدان عمل میں رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کہ میری امت کی تو عمریں ہی 60-70 سال ہیں، تو یہ ان کے درجے کو کہاں پہنچ سکتے ہیں، حالانکہ یہ بہترین امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم نے رمضان شریف کے مہینے میں ایک رات ایسی دے دی کہ اس رات میں جو عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، تو وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہوئی ہے۔ اور یہ جیسے رمضان شریف کے مہینے میں کہتے ہیں روزے دار کو 2 وقت خوشی ہوتی ہے، ایک جب وہ افطار کرتا ہے کہ جو بھوک اور پیاس میں کھانا پینا کھاتا ہے کیسی لذت آتی ہے، اور دنیا کی عید عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک تو عید یہاں ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو عید سے بھی زیادہ خوشی عطا فرمائیں گے۔ کہتے ہیں رمضان شریف کے ایک مہینے میں اپنے آپ کو روزے میں حکم ہے کہ بھئی لڑائی جھگڑا مت کرو، بے حیائی والی باتیں مت کرو، گناہوں والی باتیں مت کرو۔ یہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے اور منہ کا روزہ نہیں ہے کہ بھئی پیاس برداشت کرو اور بھوک برداشت کرو، بلکہ یہ پورے جسم کا روزہ ہے۔ اور پورے جسم کا روزے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے سارے اعضاء کو، آنکھ کو، کان کو، دماغ کو، ہاتھ کو، پاؤں کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاؤ۔ اور تم رمضان شریف کے مہینے میں بچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اگلے سال پورے سال تمہیں تقوی کی دولت عطا فرما دیں گے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اور بھائی کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کا مہینہ بھی دیا، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور پھر ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ اس رمضان شریف کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت، دین کی محنت، سارے نبیوں کے سردار کی محنت، اس سے بڑا کوئی عمل ہو نہیں سکتا۔ لیکن ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، تو ہمیں تو اس رمضان شریف کے مہینے میں اور زیادہ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ ان چیزوں کا اہتمام بتلایا ہے، اس لیے بھائی رمضان شریف میں ان چیزوں کا اہتمام کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کا جو نتیجہ ہے، کیونکہ جتنے بھی اللہ نے احکام دیے ہیں اس کا ایک نتیجہ ہے۔ جیسے نماز انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، اور روزہ انسان کی زندگی میں تقوی آ جاتا ہے، حج اس انسان کی زندگی میں غنا آ جاتا ہے، تو ہر حکم کا ایک نتیجہ ہے۔ تو روزوں کا نتیجہ تقوی کا حاصل ہونا ہے۔ فرمایا جو صرف بھوکا رہا، پیاسا رہا اور اس کی زندگی نہیں بدلی، رمضان شریف کے ختم پر اللہ فرماتے لو اپنی بھوک اور پیاس کو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں غزوہ بدر جو سب سے پہلی جنگ ہے، اور اس اللہ تعالیٰ نے فرشتے اس میں اتارے اور حق کا اظہار کیا، وہ غزوہ بدر رمضان شریف کے مہینے میں ہوئی۔ اسی طرح فتح مکہ، یہ مکہ وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اللہ کا یہ شہر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اس میں اللہ نے اپنا گھر بنوایا۔ 53 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مکہ مکرمہ میں گزرے، لیکن دعوت جو شروع کی تو سارے اپنی قوم اور اپنا قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، میں اللہ کے دین کو پہنچانے کے بارے میں، دعوت کے بارے میں
مجھے اتنی تکلیفیں دی گئی کہ روئے زمین پر کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی ہوں گی، کیونکہ جو آپ کا مرتبہ، آپ اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے، آپ سید الانبیاء ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اس اونچے مرتبے والے کے لیے کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ پر گرد و غبار پھینکتے تھے، اور ابو لہب آپ کے پیچھے چلتا تھا کہ ان کی بات نہ سنو۔ ایک دفعہ آپ دوپہر کے وقت پسینہ پسینہ ہیں اور جسم پہ غبار ہے، آپ اپنے گھر آئے، آپ کی بیٹی حضرت زینب چھوٹی عمر کی تھی، وہ چاند جیسے چہرے کو غبار آلود اور پسینے میں دیکھ کر رو پڑی اور ایک پیالہ لے کر آئے اس میں پانی، اور اپنے ننھے ہاتھوں سے حضور کے منہ پر پانی ڈالنا شروع کیا اور دھونا شروع کیا، اور فرمایا کیا ہوا میرے باپ کی قوم کو کہ میرے باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی طرف، جنت کی طرف، کامیابی کی طرف بلاتے ہیں اور وہ ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی تم فکر نہ کرو، اللہ نے مجھے ایک ایسے امر اور دین کے ساتھ دے کر بھیجا ہے، لا يبقى بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله بعز عزيز وذل ذليل۔ یہ دین ایسا اللہ کا امر، اس کے دعوت دینے میں شروع میں تو کیونکہ یہ اوپرا ہوتا ہے، مجاہدے اور قربانی نبیوں پر بھی آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی، لیکن پھر یہ دین ابھرے گا، کوئی کچا اور پکا گھر، کوئی خیمہ اور جھونپڑی ایسی باقی نہیں رہے گی کہ جس میں اللہ اس دین کو داخل نہ فرما دے۔ تو رمضان شریف کے مہینہ اور یہ دعوت والا مہینہ، یہ کیا کہتے ہیں، دعوت کا کام بہت اس کو جوڑ ہے۔ اللہ کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، کتنے لوگ تھے جو رمضان سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، پچھلے رمضان ان کو ملے اور یہ رمضان نہ مل سکا، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہماری زندگی میں یہ رمضان عطا فرما دیا۔ اور اس رمضان کو سب سے زیادہ اچھا گزارنے والا یہی موقع ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو کر رہا ہے۔ اس محنت کا مقصد کیا ہے کہ ساری دنیا کے انسان تقوی والے ہو جائیں۔ فرمائے ایک وہ آدمی کہ جس کو رمضان شریف کا مہینہ میسر آیا اور لیلۃ القدر کی رات بھی ملی، اور اس نے وہ رات بیت اللہ میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرتے ہوئے گزاری، جگہ کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے اور محل کے اعتبار سے۔ رمضان شریف کا مہینہ، لیلۃ القدر کی رات، اور مکہ میں نہیں بیت اللہ میں اور حجر اسود کے سامنے ساری رات اس کو توفیق ملی کہ اس عبادت میں اللہ کے سامنے کھڑا رہا۔ اس سے بڑا عمل، اس سے اچھے زمانے والا اور اس سے اچھے مقام والا عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمائے ایک اللہ کے بندے کا اللہ کی راہ میں دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے ایک چند گھڑیے میدان میں کھڑا ہونا، اس کا چند گھڑیے کھڑا ہونا اس عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کا عمل اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، اور اس کا اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا پوری دنیا کو اس جیسا عمل کرنے والا بنانا۔ تو اسی لیے بھئی انبیاء کا عمل ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو اللہ کے انعامات پر انعامات ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی خوشی اور اس کی جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور پھر رمضان شریف کا مہینہ، پھر پتہ نہیں بعد میں آئے گا نہیں آئے گا، اس لیے وہ سب عزم کریں اے اللہ پچھلی زندگی جو ہمارے اس سے کم درجے کے کاموں میں گزری اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس رمضان کو ہماری پوری تربیت اور اصلاح کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ بقیہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس کے لیے اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ فرمایا روزہ بھی اللہ نے فرض کیا، اور پھر ایک مزید چیز راتوں کا قیام، تراویح کا پڑھنا اور اس میں قرآن کا سننا، یہ اللہ نے عطا کیا۔ اس لیے بھائی چاہے کچھ تھکاوٹ بھی ہو جائے اور کیا چاہے تو کمزوری بھی ہو جائے، لیکن کوشش کریں کہ اعمال میں بھی پورے شریک ہوں، اور راتوں کو تراویح، قرآن پاک کا سننا، کھڑا ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر راتوں کو تہجد میں اٹھنا۔ صرف اب تو 10-12 دن گزر گئے ہیں، تھوڑے عمل رہ گئے، ہمت کریں اور اللہ سے مانگیں، اور اللہ کے سامنے اس جو ہے مہینے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یقینی بات ہے اللہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی عبادت اور اللہ کا ذکر، اللہ کیا فرماتے ہیں، اے میرے عرش کو اٹھانے والے میرے مقرب فرشتوں، تم اپنی اپنی عبادت اور دعاؤں کو چھوڑ دو اور روئے زمین پر میرے بندے روزے دار جو دعا کر رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔
تو بھائی اللہ نے ایک موقع دیا ہے. آج مسلمان یعنی دین سے ہٹنے کی وجہ سے، دین کی محنت نہ کرنے کی وجہ سے کن مسائل میں آج امت مسلمہ مبتلا ہے، یہ سب ہم کو پتہ ہے. تو اس سے نکالنے کے لیے تو بھائی ہم رمضان شریف کے مہینے میں دعاؤں کو زیادہ کریں اور اللہ سے مانگیں، اے اللہ امت کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، قسمتوں کو بدل دے. اے اللہ امت کو تقوی والی زندگی عطا فرما دے، اور تقوی والی زندگی عطا فرما کر اے اللہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر کے لیے قبول فرما، تاکہ یہ 5 ارب انسانیت جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں اے اللہ ان کے لیے بھی ہدایت کی فضائیں قائم ہو جائیں. اس سے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو ساری انسانیت کے لیے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ جب کسی حکومت کا کوئی ملازم اپنے گھر بار ساری راحتوں کو چھوڑ کر جو ڈیوٹی ہے اس کو ادا کرے گا، حکومت کی طرف سے تنخواہ بھی ملے گی، اور اچھا کرے گا تو رعایتیں دی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے. جب ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے تو دنیا میں بھی دل کا اطمینان عطا فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی غلبہ عطا فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی اللہ کی مدد ہوگی اور عزت اور رفعت ہوگی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی جنت بھی عطا فرمائیں گے اور اپنی رضا کا پروانہ بھی عطا فرمائیں گے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اے ایمان والو، اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ بھی حاصل ہو جانا یہ جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی چیز ہے. تو بھئی یہ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے، زندگی کا سرمایہ کتنی بڑی دولت ہے، اور اس میں ہم نے کیا حاصل کرنا ہے. اللہ پوچھیں گے کہ زندگی کے برتن میں کیا لے کر آئے. تو بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا فکر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں حضور کی محنت کو سیکھنے کے لیے اور سیکھ کر حضور کے طریقے پر نہج پر کرنے کے لیے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے علاوہ جو پچھلی زندگی ہے، اگر ہم نے وہ زندگی صرف دنیا کو بنانے کے لیے لگائی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا. کیونکہ دنیا میں جو اللہ نے لکھ دیا وہ کہیں جا نہیں سکتا، اور جو ہمارے لیے نہیں لکھا چاہے ہم ایڑی چوٹی کے زور لگا رہے وہ ہمیں مل نہیں سکتا. اس لیے تقدیر پر ایمان انسان کا یہ بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑا سہارا ہے. ٹھیک ہے اللہ نے حکم دیا ہے، جتنا حکم دیا ہے اتنا کریں گے، جو مل گیا اس پر قناعت کریں گے. وَعْلَمْ، اس بات کا یقین کر لو، اَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو تمہیں ملا ہے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ تم سے جاتا نہیں، چاہے تم محنت کرتے یا نہ محنت کرتے. وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو تمہارے لیے لکھا نہیں، ہائے فلاں چیز نہیں ملی، ہائے فلاں عہدہ نہیں ملا، ہائے فلاں مکان نہیں ملا، ہاں فلاں سواری نہیں ملی. اب ایمان والا تو مطمئن ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا، لہذا میں اپنی جتنی اجازت دی ہے اتنی محنت کروں گا، اور جو اللہ نے دیا اس پر قناعت کروں گا اور شکر کروں گا اللہ تعالیٰ کا. اللہ فرماتے ہیں موت کے آنے سے پہلے یہ موقع ہے. موت آئی تو انسان کسی چیز کو نہیں مانگے گا، نہ بادشاہت مانگے گا، نہ وزارت مانگے گا، نہ زراعت کے نقشے مانگے گا، نہ جہاں سیاست مانگے گا، اور نہ جہاں مالوں کے ڈھیر مانگے گا اے اللہ 1-2 سانس اور عطا فرما دے تاکہ میں صالحین میں سے ہو جاؤں. کسی نے پوچھا، اللہ والے تھے، کہ اگر ان قبروں والوں سے پوچھا جائے کہ تم کیا چاہتے ہو تو وہ کیا کہیں گے کہ دوبارہ دنیا میں لوٹا کر ہمیں تھوڑا سا موقع دے دیا جائے، اس دنیا کا موقع ہم اللہ کی چاہت اور نبی کے طریقے پر پورا کر لیں. تو کہا کہ کیا ان کو جو ہے یہ دوبارہ دنیا میں لوٹایا جا سکتا؟ کہا ہرگز نہیں. تو ان کو تو نہیں لوٹایا جا سکتا، لیکن تم تو دنیا میں موجود ہو. قبل اس کے قبروں میں جا کر اس بات کی تمنا کرو اے اللہ زندگی کے لمحات اور دے دے. اللہ نے بغیر مانگے ابھی دیے ہوئے. تو کیا خیال ہے بھائی ان لمحات کو حضور والے غم اور فکر اور محنت میں لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کے علاوہ کسی اور محنت، کسی اور راستہ، کسی اور طریقے سے ہم یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں؟ اور بھئی اللہ کا رمضان شریف کا مہینہ ہے اور ہم اللہ کے راستے میں ہیں. رمضان شریف کے مہینے کو تو اس محنت کے ساتھ خاص تعلق ہے. قرآن اترا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جس میں یہ سارے دین کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور دین کی دعوت و تبلیغ کے سارے احکام قرآن میں بیان کیے گئے، یہ رمضان شریف ہی میں اترا.
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ رمضان کا مہینہ یہ تاکہ تقوی حاصل ہو جائے، لعلکم تتقون، کہ جیسے رمضان میں اپنی حلال چیزوں سے تم نے بچایا اپنے آپ کو، اور یہ استعداد پیدا ہو گئی کہ اپنا کھانا اور اپنا پینا ہوتے ہوئے کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم حلال چیزوں سے اپنے ہاتھ کو روکے ہوئے، تو باقی 11 مہینے کا روزہ کیا ہے؟ تقوی ہے کہ اپنے اعضاء کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے روک لو۔ تو اس پر لانے کے لیے سب سے بڑی محنت اور طاقت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے۔ فرمائے جو اپنے جان اور مال کو لگائیں گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ان کی زندگی میں جو ہمارے احکام ان کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کی راہیں ان کو دکھلا دیں گے اور ان کو اس پر چلا دیں گے اور ان کو جو ہے اپنی رضا عطا فرما دیں گے۔ تو بھئی کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ بقیہ زندگی ہم اس محنت کو مقصد بنا کر کریں گے؟ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اے اللہ ہم نے تو نیت کر لی، اور نیت کے بعد آگے آپ کا حکم ہے وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب نیت کر لی تو اللہ پر بھروسہ کرو، تمہاری تربیت کون کرے گا؟ اللہ۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ جو مجھے علم ملا ہے میرے رب نے، علمنی ربی، میرے رب نے مجھے تعلیم دی، اور مجھے سلیقے اور آداب ملے ہیں کہ ایک ایک ادا یہ اللہ کو اپنے عرش سے بھی زیادہ محبوب ہے، وہ ادائیں ہم میں آ جائیں۔ تو اللہ نے مجھے علم دیا اور اللہ نے یہ سلیقے آداب دیے۔ اب جب ہم اپنی نیت کریں گے تو اللہ ہماری تربیت فرمائیں گے۔ اے عیسیٰ تمہارے بعد ایسی ایمان والی امت ہوگی اور اللہ سے ایسے تعلق والی ہوگی کہ وہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، ورنہ وہ کبھی اترائیں گے۔ نعمتوں کے ملنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، ناگواریوں کے آنے پر برداشت اور صبر کر کے اللہ کو ساتھ لیں گے۔ ولا علم لهم ولا حلم، اور ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں ہوگا، اپنا کوئی حلم بھی نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، نبی تھے، اور کیسے نبی جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور کیسے نبی جس کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ مردے کو کہتے اٹھ کر کھڑے ہو جا، مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اور ایسے نبی جو اللہ نے ایسا یبرئ الاکمہ والابرص، مادرزاد اندھا آتا ہاتھ پھیرتے اور کہتے اللہ کے حکم سے دیکھنے والے ہو جا، وہ دیکھنے والا ہو جاتا ہے۔ کوڑ کی بیماری، چمبل کی بیماری ہوتی جس کا کوئی علاج نہیں، اس پہ ہاتھ پھیرتے تو اللہ اس کو شفا دے دیتے۔ اللہ نے یحیی الموتى، مردے کو زندہ کر، مردے کو آواز دیتے زندہ، لیکن کہ اللہ کے حکم سے۔ یہ میں ٹھیک نہیں کر رہا، ٹھیک کرنے والی ذات کون سی ہے؟ ہاں، بیماری سے میں علاج نہیں کر رہا۔ تو ان کو وہ حیرانگی سے اے اللہ ایسی امت، ایسے ایمان والے کہ اپنا کوئی علم بھی نہیں، اپنا کوئی حلم بھی نہیں، اور وہ اتنے ہر ناگواری میں صبر کریں گے، صبر کر کے آپ کی معیت ان کے ساتھ، اور ہر جو ہے نعمت پر شکر کر کے اور نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کوئی ایسی امت ہوگی کہ اپنے علم میں سے میں ان کو علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے ان کو حلم عطا کروں گا۔ یہ کون خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے شرف کی وجہ سے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے۔ ایک طرف اللہ فرما رہے ہیں اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ کی طرف بلانا میری زندگی کا مقصد اور راستہ ہے، میں بھی بلاتا ہوں، اور جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، دین کی طرف بلانا اس کی ذمہ داری ہے۔ کہ جی ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، دعا کیجیے۔ اور بھائی اللہ کے بندے ایمان کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا کام دیا جس سے انسانوں کے اجتماعی انفرادی مسائل بنیں گے اور حالات سے وہ یہاں چھٹکارا پائیں گے اور دنیا آخرت کی اللہ کامیابی دیں گے۔ تم کسی حکومت کا عہدہ لے کر انسانیت کی کتنی سی خدمت کرو گے؟ تم تاجر بن کر مارکیٹیں بنا کر انسان تک کیا پہنچاؤ گے؟ تم کارخانے والے بن کر کارخانے کی چیزیں بنا کر ان چیزوں کو کتنے لوگوں کو پہنچا دیں گے؟ اور وہ چیزیں کب تک رہیں گی؟ اللہ نے تو تمہیں وہ ذمہ داری دی ہے، اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا، نبیوں کی طرح محنت کرنا، جس سے سارے انسانوں کے دلوں کا رخ اللہ کی طرف، اور سب سے بڑا علم اللہ کی ذات کا یقین ان کے دلوں میں آئے گا، اور سب سے بڑا طریقہ زندگی دین اسلام پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق دیں گے، اور اللہ ان کو دنیا کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے، آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے، اور تم محنت کرنے والوں کو ان سب کا ثواب ملے گا۔
اور اللہ کے رسول نے اس زمانے میں خوشخبریاں دی کہ دیکھو جب میں دین لے کر آیا بالکل رسم و رواج کے خلاف تھا، کتنا اوپرا اور کتنا ناگوار تھا۔ جب میں نے ان سے کہا کہ میں جو بات کہوں تم مانو گے، تو سب نے کہا کہ آپ کے منہ سے سچ ہی نکلا ہے، خلاف واقع بات نکلی ہی نہیں، اس لیے ہم آپ کی بات مانیں گے، لیکن دین اسلام کے علاوہ جو کچھ کہیں اب مانیں گے۔ حضور نے فرمایا میں صفا پہاڑ پر ہوں اور میں پہاڑ سے پچھلی طرف بھی دیکھو، میں کہہ رہا ہوں کہوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر لوٹ مار کرے گا، کیا میری بات مان لو گے؟ کہ یقیناً مانیں گے، یقیناً مانیں گے کہ اس منہ سے کوئی بات خلاف واقع نکلی نہیں، سچ ہی سچ نکلا۔ تو فرمایا پھر سن لو، انا لکم نذیر عریان، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور زندگی کا جو سفر ہے تمہارا، اس میں آنے والے پریشانیاں اور مسائل ان سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، پھر موت اور قبر اور میدان محشر میں جو حالات پیش آنے والے ہیں ان خطرات کو تمہیں بتا، یہ ہے امداد۔ دیکھو بھائی اس راستے پر چلتے ہوئے احتیاط کرو اور پورا ساز و سامان لے جاؤ، کچھ آدمی بھی تمہارے ساتھ ہوں، کچھ ہتھیار بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور اپنا کھانا پینا بھی ساتھ ہو۔ اس میدان میں جنگل آئیں گے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اس جو راستے میں قبائل آئیں گے جو لوٹ مار کرنے والے ہیں، اس راستے میں فلاں مشکلات پیش آئے گی، تو کہے گا تمہارا بہت شکریہ کہ آپ نے سفر کرنے سے پہلے سارے خطرات مجھے بتا دیے اور میں ان کا انتظام کر کے چلوں گا۔ اس لیے انبیاء اور صحابہ اور اس امت کا کہ ڈرانا، یعنی زندگی کی جو ہے میدان میں اور موت کے بعد قبر کے مرحلے میں اور میدان حشر میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی اور ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اور کامیابی حاصل کرنے کا کیا طریقہ، یہ سارا کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں موجود ہے۔ اب رمضان شریف کے مہینے کو خاص دخل ہے، تو انشاءاللہ اس محنت کو مقصد بنا کر کریں گے۔ اور دیکھو آج امت مسلمہ جن مسائل میں مبتلا ہے اور امت مسلمہ کا کیا حال کیا جا رہا ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، لیکن اللہ کو اتنا ناراض کر دیا، اتنی بڑی ذمہ داری کا کام تم نے چھوڑ دیا۔ ایک حکومت میں، کسی ملک میں، کسی گورنمنٹ میں، کسی بادشاہت میں ایک آدمی ہے، اس کی اپنی ذاتی زندگی ہے اور وہ اپنے کھانے پینے بچے کی فکر کرتا ہے، اس کی جو نافرمانی اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بدعنوانی ہوگی اسی کے اعتبار سے۔ اور ایک وہ ہے جس کو ذمہ داری دی گئی، جس کی ذمہ داری کے ساتھ لاکھوں انسانوں کا تعلق ہے، اس کی لاپرواہی جو ہے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اللہ نے تو قرآن میں فرمایا تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا، سارے انسانوں کی نفع رسانی کا کام دعوت والا، اے امت محمدیہ کب سے تم سے چھوٹا ہوا ہے، کب سے تم سے دعوت والا کام چھوٹا ہوا ہے، اور اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اور حضور نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ دیکھو دعوت والا کام تم چھوڑو گے تو تمہارا رب اتنا ناراض ہو جائے گا، وہ کہہ رہا ہے تم مجھ سے دعا مانگو گے میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا، قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، حالانکہ وہ فرماتے ہیں میں اشارت سے زیادہ قریب ہوں اور مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، اور وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، لیکن اس فریضے کو چھوڑنا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ کریم رب ایسا ناراض ہوگا، مانگو دعا اور میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا، مانگو مجھ سے اپنی حاجتیں، حالانکہ حکم ہے کہ جب مانگو تو اللہ سے سوال کرو، میں تمہارا سوال پورا نہیں کروں گا۔ اور تم اتنے گر جاؤ گے، حالانکہ مسلمان ہو، حضور کی امت میں ہو، دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر تمہارے علاقوں کو لوٹیں گے، تمہارے گھروں کو برباد کریں گے، تمہارے جسموں کو ادھڑیں گے، تمہاری بچیوں کو فضاؤں میں اچھالیں گے اور آگ کے بم برسائیں گے، اور تم کہو گے اللہ مدد فرما، میں مدد نہیں کروں گا۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے امت سے توبہ کرانا، توبہ اس دعوت والے کام کو چھوڑنے کے گناہ سے توبہ کروانا، اور آئندہ تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی دعوت دینا، اور آئندہ پچھلی تلافی کے لیے اس دعوت والے کام کو مقصد بنا کر کرنا، تو وہی خود بھی کریں گے اور ہم مسلمان کو اس محنت والا بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اس محنت میں دعوت اور دعا، حضرات انبیاء کرام رات کو تھی ہی دعاؤں کے لیے، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، رات کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو مناتے ہیں، تو وہ رات تو ہے دعا، دن میں بھی حضرات انبیاء کرام دعوت کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان شریف کے نکلنے میں رمضان شریف کے ایک مہینے کی محنت کرنے کی وجہ سے 70 مہینوں کی قربانیوں کے اثرات مرتب فرمائیں گے۔ رمضان شریف کے ایک مہینے اللہ
اللہ کے دین کی محنت کرنا، 70 مہینے محنت کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بھئی کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس لیے بھئی سونا کھانا پینا اس میں بقدر ضرورت لگیں، اور رمضان میں غافل بیٹھنا یہ بھی بہت بڑا مسلمان کا نقصان ہے کہ جی میں کیا کر رہا ہوں، کسی کو نقصان تو نہیں دے رہا، کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا، کسی کو چھیڑ تو نہیں رہا، میں خاموش بیٹھ رہا ہوں۔ اور بھئی تمہارا خاموش اور غفلت میں گزرنا یہ بھی تمہارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ تمہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت دی ہے، تمہاری تو زندگی کا ہر لمحہ اور تمہارے جسم کی ہر طاقت اور تمہارے اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا استعمال یہ دین کو زندہ کرنے میں۔ ہماری صلاحیتوں اور مالوں کا سب سے بڑا مصرف دین کی طرف بلانا، اور دوسرا بڑا مصرف علم دین کو پھیلانا، اور تیسرا مصرف اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے جو ہمارے آس پاس محتاج بنائے ان کی مدد کرنا، ان کو جا کر ان کی حاجتوں کو پورا کرنا، ان کو پوچھنا، اور اس کے بعد جو بچے تو اپنی ذات پر بقدر ضرورت خرچ کرنا۔ تو بھئی یہ ہے تقدیر، تو یہ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ ہم مانگیں اللہ سے کہ اللہ ہماری پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جو ہم کہتے ہیں محنت کرو اور دعا کرو، تو اس رمضان شریف کے مہینے سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت اور محنت کا قبول ہونا یہ کوئی دوسرا وقت نہیں مل سکتا، کہ ہم اللہ کے راستے میں بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان شریف کا مہینہ بھی دے دیا اور ہم صحت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کی ساری برکات اور خیریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس عمل کی وجہ سے عطا فرما دے۔ کریں گے بھی کوشش انشاءاللہ اور دعا مانگیں گے انشاءاللہ، اس لیے رمضان ذریعہ بن جائے امت مسلمہ سے بلایا کے اٹھنے کا اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا اور ہماری قبولیت کا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب ساتھی جو ہے افطار کی تیاری اور دعاؤں میں لگ جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأنصاره، واخذل الشرك وأشراره. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أخرج اليهودية والنصرانية والمجوسية من قلوبنا المسلمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا. اللهم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن نواسينا وقلوبنا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فقل أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، اغفر لنا ما لا يضرك وهب لنا ما لا ينقصك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمین. اے کریم رب ہماری گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ زندگی کے سرمایے کو ضائع کیا ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہم خواہشات میں لگے رہے، اے اللہ اس جرم کو معاف فرما. اے اللہ امت کی جس ناقدری کی وجہ سے اس بہت مبارک محنت سے امت محروم ہوئی اور مسائل کا شکار ہوئی، امت کی اس ناقدری کو معاف فرما. اے اللہ آپ نے اب ہمیں یہ محنت دی ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جیسے آپ نے نبیوں کی تربیت کی، صحابہ کی تربیت کی، اے اللہ ہم تو تیرے نبی کی امت میں ہیں، مسلمانوں کی اولاد ہیں، تیرے رستے میں نکلے ہیں. اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی اعلیٰ پیمانے پر قبول فرما لے. اے اللہ صحابہ کی طرح ہمارے دلوں میں ایمان
ایمان کا نور چمکا دے، اپنی ذات کا یقین عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے یقین، دنیا کو سنا، دنیا کو دیکھا، دنیا کے بارے میں بات کی، دنیا کی محبت کی سیاہی دلوں پر چھا گئی۔ اے اللہ ہمارے سیاہ دلوں کو پاک فرما دے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اسباب کا تاثر ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ ایمان کا نور عطا فرما دے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کے یقین کا نور عطا فرما دے۔ اے اللہ جو دین آپ نے احکام اتارے ہیں، آج ہماری فدائیں ان احکام سے خالی ہیں۔ اے اللہ ہمارے شعبوں میں تیرے احکام کو توڑا جا رہا ہے۔ اے اللہ گناہوں کی نحوستیں چھائی ہوئی ہیں، ہر انسان دجالی فتنوں کی طرف جا رہا ہے۔ اے اللہ جیسے سورج نکال کر آپ اندھیروں کو دور کر دیتے ہیں، بادل لا کر بارش برسا کر آپ بنجر زمینوں کو آباد کر دیتے ہیں، اے اللہ ہمارے بنجر دلوں میں اپنی ذات کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت کا بیج اس میں بو دے۔ اے اللہ اس سے اخلاق کے ثمرات کو ظاہر فرما دے۔ اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ جو پچھلی زندگی گزری وہ تو ہم نے نقصان میں گزاری، اے اللہ اس کی تلافی بھی فرما دے۔ اے اللہ ہمارے محنت نہ کرنے کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں انسان گمراہی پر مر کر جہنم کی طرف گئے، ہمارے ظلم کو معاف فرما۔ اے اللہ مسلمان دین سے دور ہو کر مسائل کا شکار ہوئے، ہمارے اس ظلم کو معاف فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ رمضان رحمتوں برکتوں والا ہے، مغفرت والا ہے، اے اللہ اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ 100% مسلمانوں کو تقوی کے ساتھ روزہ رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ جیسے تیرا وعدہ ہے کہ رمضان کی وجہ سے تقوی ہوگا، اے اللہ اس رمضان کو پورے مسلمانوں کے تقوی کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری دکانوں، بازاروں، مارکیٹوں میں اپنا احکام زندہ فرما۔ اے اللہ بدعنوانی اور مال کے یقین کو ہمارے دلوں سے کھرچ کر نکال دے۔ اے اللہ ہمارے دفتروں میں اپنے احکام کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ذمہ داری میں اپنے احکام کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ آپ کا وعدہ کہ تم ایمان تقوی والے ہو جاؤ تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ یہ منظر ہمیں بھی دکھا دے، ہماری اولادوں کو بھی دکھا دے۔ اے اللہ تیرے راستے میں جو رمضان میں تیری محنت کو سیکھنے کے، تیرے نبی کی اور دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے نکلے، ہماری تربیت فرما، ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرما۔ جہاں جہاں جماعتیں چل رہی ہیں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما دے۔ اے اللہ آج ہم نے اتنا ناراض کیا کہ غیروں کو آپ نے ہم پر مسلط کیا، اور وہ خونخوار انسان ہیں، مسلمانوں کے بچوں کی لاشوں کو فضاؤں میں اچھال رہے ہیں، ہماری بہنوں کی عزتوں کو تہر کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اور جس بدعمالی کی وجہ سے آپ کی ناراضگی سے یہ عذاب مسلط ہوا، اے اللہ ان اعمال سے، وہ بدعمالیوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما، اور جن اعمال سے آپ راضی ہو جاتے ہیں، آپ کی مدد ہو جاتی ہے، اے اللہ وہ مدد ہمارے لیے اتار دے۔ اے اللہ وہ اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ صدیوں سے مسائل میں مبتلا، صدیوں سے یہ امت پوری باطل طاقتیں اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں، اے اللہ جیسے حضور اور صحابہ کی محنت سے تقوی کو زندہ کیا، دین کو زندہ کیا، اور وہ دین کو لے کر پوری دنیا میں پھرے، اے اللہ ہماری تعداد تو اربوں میں ہے، ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرما دے، دین کا غم عطا فرما دے۔ اے اللہ دین کی محنت کو لے کر دنیا میں پھرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں خوش و خضوع والی نمازیں عطا فرما، صحابہ والا اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور جو ایمان کی حالت میں زندگی گزارے اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، اور اس محنت کے لیے ان کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مظلومین کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کے جنگل سے ان کو نکال دے، اے اللہ ظالموں کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت دے کر ان کو نقصان سے بچا لے، اگر مقدر میں ہدایت نہیں چن چن کر ان کو ہلاک فرما، اپنے عذاب کا کوڑا ان پر برسا دے، اے اللہ ان کے شر سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہم نے اس محنت کو چھوڑ کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنی قیمت کو گھٹایا، اس جرم کو معاف فرما، اور آئندہ کے لیے زندگی کے ہر لمحے کو اپنے نبی کی محنت کو کرنے والا بنا، نبی کے طریقے پر کرنے والا بنا۔ اے اللہ رمضان میں تو ہر وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، عرش کے فرشتے ان کو آپ دعاؤں پر آمین کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں،
امت کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ امت کو تباہی سے نکال دے۔ اے اللہ ان کے خونوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ رحم اور کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مساجد، مراکز، علاقے اور ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فضاؤں میں دینی ہوائیں قائم فرما۔ اے اللہ رحم اور کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہزاروں بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رہے ہیں۔ اے اللہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں۔ اپنی رحمت سے اے اللہ امت کے ہاتھ پر رحم فرما۔ اے اللہ امت کو مشکلات سے نکال دے، امت کو تقوی والی زندگی پر ڈال دے، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ دین کی دعوت کی محنت کو کرنے والا بنا۔ اے اللہ غیر قوموں کو بھی ہدایت دے دے، ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا۔ اے اللہ ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا دے۔ اے اللہ جو ہم نے مانگا یہ بھی عطا فرما، اور اپنی شان کے مطابق جو خیریں آپ کے خزانوں میں ہیں ہر مسلمان کو وہ ساری خیریں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو، مستورات کو بھی اس دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر چیز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تشریف رکھیے، اعلانات سن لیں۔ بھائی رمضان شریف میں الحمدللہ جماعتیں دعا کے بعد روانہ ہوتی ہے۔ جو کل جماعتیں تشریف بیٹھو جماعتیں جو کل بن گئی تھیں انشاءاللہ پڑھ کے تیار ہو گئے ہیں۔